عزت ویکھ کے کسے دی سڑیا نہ کر، عزت ویکھ کے کسے دی نہ سڑیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر، نہ کم ویکھی تو شریکاں دے، سکھ مل دے نال نصیباں دے، نہ ویکھی کم شریکاں دے، سکھ مل دے نال نصیباں دے، ایویں میری کرنا ہے تو ہونا ایک دن قبر دی تیری تو، ایویں میری کرنا ہے کیوں جھوٹ دی پوڑی چڑھنا ہے، آخر سب مرنا ہے، نہ خامی حق غریباں دے، سکھ مل دے نال نصیباں دے۔ سامعین محترم، دل تے نہیں چاہتا کہ شیر پاکستان، مناظر اسلام اور ساری جماعت دی جد جان، سرمایہ اہل حدیث، فخر اہل حدیث جناب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف سروری صاحب آپ لاہور تشریف فرما ہو تو میرے جیسا گناہگار کم علم اپنی گفتگو نو طوالت دے میں مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ میں حافظ صاحب کی موجودگی اندر یہ طالب علم سبق سنان دی جسارت کر رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال مینوں سبق سنان دی توفیق عطا فرمائے، اور سبق کوئی گھنٹیاں دا نہیں ہویا کردا، سبق ایویں چند منٹاں دا سبق ہے جیڑا میں تساں احباب نوں سنانا چاہنا۔ آج دی کانفرنس دا عنوان ہے شب تربیت، کی ہے تے شب کی ہے، یہ فارسی زبان دا لفظ ہے، تے تربیت یہ دو میں ہو گئے مضاف اور مضاف علیہ، تے جدو ترجمہ کیتا جاندہ ہے پہلو مضاف علیہ دا ترجمہ کیتا جاندہ ہے۔ جدو کہا گیا سی شب تربیت تو کی معنی بنے گا کہ تربیت والی رات، تربیت والی رات۔ میں سمجھدا ہے کہ میری اور تہاڈی تربیت 24 گھنٹے ہی ہونی چاہیے، اور اس وقت سانو تربیت دی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اے جملہ تسی سنیا ہونا ہے کہ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب، یہ کیوں بولیا گیا ہے؟ تربیت دے والے نال میرے ویر آج ساڈی اندروں ادب نا دی شے ختم ہو گئی، او دا فقدان ساڈی تربیت، کہ سانو کوئی سمجھان والا نہیں کہ اے تیری امی ہے، اے تیرا باپ ہے، اے تیرا بڑا بھائی ہے، اے تیرا چاچا ہے، اے تایا ہے۔ لیکن پتہ ہون دے باوجود بھی آج معاشرے اندر دیکھیا جائے ماں دا وہ مقام نہیں، باپ دا وہ مقام نہیں، چاچے دا وہ مقام نہیں، تائی دا وہ مقام نہیں۔ میرے ویر آج میری اور تہاڈی تربیت دی بڑی اشد ضرورت ہے، اور ہر وقت میری اور تہاڈی تربیت ہونی چاہیے۔ پتہ تھانو سارے کم آندا ہے، لیکن اسی کیس وٹ جانے ہیں، اسی غافل ہو جانے ہیں۔ کیا نوجوان لڑکیاں نو نہیں پتا کہ غیر محرم عورت نو نہیں ویکھنا چاہیے؟ کیا نہیں پتا کہ گانے نہیں سننے چاہیے؟ کیا نہیں پتا کہ زنا نہیں کرنا چاہیے؟
کیا نہیں پتا کہ سود نہیں کھانا چاہیے؟ کیا سانو نہیں پتا کہ بے حیائی دے کماں دے قریب نہیں جانا چاہیے؟ کیا کینوں نہیں پتا کہ یار نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ ہر ایک کو پتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، گالی نہیں کڈنی چاہیے، لیکن ساڈا ماشاءاللہ نمازاں پڑھ کے بھی وہ حال ہے، جلسے سن کے بھی وہی حال ہے۔ اللہ ہی ساڈے حال تے رحم فرما دے۔ اللہ ذوالجلال میری اور تہاڈی صحیح معنی اندر تربیت فرما دے۔ اور اللہ ذوالجلال نے یہ انبیاء دا سلسلہ بھی کیوں قائم فرمایا ہے؟ صرف اس واسطے کہ ہر نبی جائے اپنی امت دی تربیت کرے، اور ہر نبی نے آن کے اپنی اپنی امت دی تربیت کیتی ہے۔ وہ علیحدہ گل ہے کہ کسی نے نبی دی گل مان لی تے کسی نے نہ منی۔ میرے بھائی آئیے ذرا اب دیکھو تربیت کیسی ہو رہی ہے۔ ایک صحابی آن والا میرے مصطفیٰ دے کول آیا، آن کے کہندا سونیو مینوں کوئی نصیحت فرما دیو۔ آپ نے فرمایا آج تو بعد تو کسی نو گال کڈنی تے اسی چھڈنی، اونے کڈنی نہیں تے اسی چھڈنی نہیں، اسی کنوں نہیں گال کردے؟ دسو ہاں بھلا اج معاشرے اندر ویکھو کیا ماواں نو گالاں نہیں پی رہیاں؟ والدین نو، باپ نو، بہناں نو، بھائیاں نو، دوستاں نو۔ اج معاشرے اندر دیکھیا جائے اللہ دی قسم کسے کول کسے دی عزت محفوظ نہیں۔ اسی چار بھائی بیٹھے ہوندے ہیں، سب تو بڑا حملہ دی عزت پہ کیتا جاندا ہے، اور معاشرے اندر ایت چیزاں برداشت نہیں ہوندیاں، نہ کسے کو کسے دی عزت برداشت ہوندی ہے، نہ کوئی کسے نو کھاندا ہی برداشت کردا ہے۔ آئیے ذرا میرے ویر میں دسنا ہی چاہنا ہے کہ میری اور تہاڈی تربیت دی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیو نصیحت فرما دیو۔ صحابی نو کی آکھیا ہے کہ گال نہیں کڈنی آج تو بعد؟ آندا ہے جدوں دا میں مصطفیٰ دے کولوں سنیا ہے پھر تاز نہیں کسے نو گال دتی نہیں۔ اے جے تربیت، اے جے میرے بھائی اصلاح، آج میری اور تہاڈی اصلاح دی تربیت دی بڑی ضرورت ہے۔ تے آؤ میرے تو قبل قاری المقری جناب قاری نوید الحسن صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑی خوبصورت آواز دی اندر تلاوت کلام پاک تو ہم سنا چکے نے، اور انہاں تو قبل فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبد المنان راسی صاحب حافظہ اللہ تعالی زبان دے حوالے نال چند گزارشات تو ہم سنا گئے نے۔ تے میرا بھی دل کردا سی کہ میں انہاں دی بات نو اگے ہی چلاواں، اور واقعی اے جڑی زبان ہے ہر چیز دا زخم ہوندا ہے، پتھر دا بھی زخم ہے، گولی دا بھی زخم ہے، ارے خنجر دا بھی زخم ہے، تلوار دا بھی زخم ہے، اور سارے نالوں ڈھونگا اور گہرا اگر زخم ہے تے تیری اور میری زبان دا زخم ہے۔ سارے زخم مٹ جاندے نے لیکن زبان دا زخم کدی نہیں مٹیا کردا۔ جدو بندہ بندے دے سامنے ہوندا ہے آندا یار میرے زخم تازہ ہو جاندے نے، میرے سامنے نہ آیا کر۔ آؤ میرے بھائی اللہ نے سانو بڑیاں نعمتاں نال نوازیا ہے، انہاں نعمتاں دی اندروں اے نعمت زبان ہے، اے دی قدر کرے گا میرے بھائی، اے زبان دا استعمال صحیح کرے گا پھر بیگانے بھی اپنے بن جان گے۔ جے زبان دا استعمال غلط ہویا پھر اپنے بیگانے بن جان گے، ہر کوئی تیرا دشمن بن جائے گا۔ پھر دنیا تو جائے گا لوگ تیریاں تعریفاں نہیں کرن گے بلکہ تیرے خلاف گلاں کرن گے۔ شکر ہے یار مگرو لتھیا اینی گندی زبان والا ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا اللہ ذوالجلال فرماندے میں یہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم لوگ گالا کڈن لگیا نہیں شرماندے، جھوٹ بولن لگیا نہیں شرماندے، غیبتاں کر لگیا نہیں شرماندے، تسی سونے محبوب تے درود پاک پڑھ لگیا کیوں شرماندے ہو؟ اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال فرماندے نے علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا انسان تو غور نہیں کیتا ہے میں رب نے تینوں دو اکھاں ایک میرے بھائیو اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے دو اکھاں دو ہونٹ ایک زبان کیا میں عطا نے کی تھی؟ اللہ سونے ضرور عطا کی تھی ہے۔ آئیے ذرا میرے بھائیو اے زبان نے طلاقاں دلوا دی تھی ہے، اے زبان نے پرانو پرا تو جدا کر دیتا ہے، اے زبان نے دوست نو دوست تو جدا کر دیتا ہے، اے زبان نے گھراں دے ماحول ہی خراب کر دیتے نے۔ تسی سن رہے سی شیخ صاحب دے کولو یہ میری گل میں ایک سنانا چاہنا ہے اور صحیح گل سنا رہی ہے۔ حافظ یوسف سروری صاحب میرے شیر میرے ببر شیر نے آئیے ذرا گل سن والی ہے۔ مینو ایک شیخ صاحب نے گل سنائی ہے، کہہ لگے نے ایک دن ایک بیٹی دا فون آیا ہے تے جدوں میں فون سنی ہے زارو کتار لون دی آواز آ رہی ہے تے میں آکھیا بیٹی خیریت تو ہے وے؟ آندی ہے قاری صاحب جی خیریت تو ہے وے، میں ایک گل کرنا چاہنی ہے، میرا باپ پروفیسر ہے، قاری صاحب جی جمعہ تو اڈے مگر پڑھتے میں تے میری ابو نو ذرا سمجھا دیا جائے بیٹا گل کی ہوئی ہے؟ کیا لگی ہے قاری صاحب جی میری ابو جدوں کارا جاندے میں میری امی نو اینیاں گندیاں گالاں کڈ دینے، سانو کئی واری کھانا پینا ہی بھول جاندا ہے اور بیویاں نو گالاں کڈن والے حیا نہیں ہوندا، اے بھی کسے دی بیٹی ہے اے بھی کسے دی بہن ہے، اور ماں نو گالاں کڈن والے باپ نو بغیر کہن والے میں کئی نوجوانوں دی زبان تو اپنے باپ نو گالاں دیندیاں سنیاں میں استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کملیا ذرا قرآن تے غور کر لے، میرا اللہ کی فرما رہی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اے سونیا جو بھی ما یلفظ من قول الا لدیہ، او جڑی گل بھی تو زبان تو بول دے اللہ ذوالجلال دے مقرر فرشتہ اور نوٹ کری جاندائی، جھوٹ بول دے زبان نال بول دے، وعدہ خلافی کر دے زبان نال کر دے، اور ساڈے نزدیک وعدے دی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے گی، حالانکہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا۔ اور وعدے نو پورا کریا کرو، قیامت دا دن ہوئے گا وعدے دے بارے پوچھیا جانا ہے۔ آئیے ذرا میں 10 ایریا میں اللہ ذوالجلال فرماندے نے جیڑی بھی گل تسی زبان تو کڈ دے ہو یہ اللہ ذوالجلال نے فرشتہ نوٹ کر رہی ہے، لکھدا جا رہی ہے۔ ایک اور مقام تے اللہ ذوالجلال نے اس بات دا ذکر فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور انہاں دا ترجمہ کیا یاد اور تیرے کندیاں پہ بیٹھے دو بندے خدا، تیرے کندیاں پہ بیٹھے دو بندے خدا، تیری نوٹ کر دے او ایک ایک ادا، ذرا سوچ سمجھ کے بندیا اپنی ڈائری لکھوائی، حشر نو دینی ہے رب تینو بخوائی، ایویں مفت ملے وچ عاشق رسول نہ سدا، پہلو سیرت صورت نبی جیسی بنا۔ آئیے میں داسیریا علم نجعل لہ عینین ولسان وشفتین۔ میرے نبی دا کسی ابھی آن والا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، طبرانی دی روایت سونیو، من نجات کے چیزی اندر ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے قال امسک لسانک، اپنی زبان اپنے کنٹرول اندر رکھیا کر، انہوں بارہ نہ چلایا کر، اے زبان نال قرآن پڑھیا کر، اے زبان دے نال ذکر و اذکار کریا کر، اے زبان نال درود پاک پڑھیا کر۔ آئیے ذرا غور کرتے جن، میں تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے پڑھی آئے۔ ایک دن میری ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان پکڑی ہے تے کھچ دے جا رہے میں، تے کولوں میرے عمر گزرے میں، فرمایا ابوبکر جی اللہ تو آڈے تے رحم کرے، کی گل بن گئی ہے؟ میری ابوبکر صدیق فرماندے نے عمر پیارے اے زبان دی وجہ تو، ایدی تیزی دی وجہ تو بڑے بڑے جہنم دے بالن بن گئے نے، میں زبان دی تیزی نو ختم کر رہی ہوں کتے منوں بھی جہنم اندر نہ لے جائے۔ آئیے ذرا میرے ویر میں داسے رہی ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اوے کون ہے تواڈے وچوں جیڑا دو چیزاں دی ضمانت دے دے تے میں محمد جنتی ضمانت دے دینا وا، ایک زبانی تے ایک شرم گاہی ہو۔ میرے ویر وقت اجازت میں دیندا اے طالب علم کوئی گل کرنا چاہندا ہے، اللہ دی قسم آندے نے 100 گز رسا تے سیرے تے گانڈ ہے، ایک کوئی گل ہے اے آج دی تربیت اے آج دا سبق اے اپنی زبانہ تے کنٹرول کرو تے گھر بھی سکون والا، بازار بھی سکون والا، دکان بھی سکون والی، ہر جگہ تے سکون ہی سکون ہوئے گا اگر ساری زبان صحیح ہوئے گی۔ ساری ماں ساری زبان تو پریشان، ساڈا باپ
ساڈے دوست احباب ساڈے رشتہ دار اس زبان تو پریشان نے میرے بھائیو اللہ ذوالجلال مینوں سب تو پہلو مینوں پھر اللہ تانوں اللہ مینوں اور تانوں اپنی اپنی اصلاح کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اور یہ پروگرام جس مقصد واسطے کروایا گیا کہ میری اور تہاڈی تربیت ہو جائے اور واقعی ساڈی تربیت دی بڑی ضرورت ہے دعا کرو اللہ ساڈی تربیت فرمائی دے اللہ ساڈی اصلاح فرمائی دے تے اسی اپنی تربیت کران واسطے ہن نبیاں نے نہیں آنا ہن علماء دی ذمہ داری ہے اج اسی اپنے بڑے پیارے عالم دین میری اور تہاڈی جند جان الشیخ مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی لاہور تو چل کے آئے میری تہاڈی تربیت کرنے واسطے اور قرآن سارے تربیت کردا ہے نبی علیہ السلام دا فرمان ساڈی میری اور تہاڈی تربیت کردا ہے میرے ویر اج بیان کرن دا مقصد ہے کہ میری تہاڈی اصلاح ہو جائے اور میرے بڑے پیارے بھائی محترم یحییٰ ٹھیکیدار صاحب نے بڑی محبت نال آج دا پروگرام سجایا فبایا اللہ ذوالجلال میرے ویر دے مال جان اندر برکت عطا فرمائے اور بھی دیگر دوست احباب جو مامنین نے اس مسجد انتظامیہ نمازی دوست احباب اور میرے بھائی مولانا دنان اسد صاحب اور ساڈے علاقے دی بڑی سماجی اور علمی شخصیت جناب حافظ غلام قادر صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ انہاں بزرگانوں صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے ہن میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیاں گا آج دی ساڈی اس بزم آج دی ساڈی اس کانفرنس دے آخری معزز اور خصوصی مہمان جناب شیر پنجاب مناظر اسلام مناظر اہل حدیث اور سرمایہ اہل حدیث ساڈا فخر اور خدا دی قسمیں ساڈا سرمایہ اور ساڈی جماعت دا ہیرا جناب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ کو دعا فرماؤ اللہ انہاں نو صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے اور انہاں دی بیداری تو قبل تسی اس بات دا ثبوت دینا ہے کہ اسی واقعی حافظ صاحب دے کولو قرآن سن واسطے تیار بیٹھے ہیں اور مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سن واسطے اسی تیار اور بیدار ہیں اور تہاڈی بیداری دا ثبوت اے نعرے تو پتہ چلے گا اور حافظ صاحب دے رفیق سفر شاعر اسلام جناب عبدالوہاب صدیقی صاحب جو کہ اپنی مثال آپ نے اور میرے پیارے بھائی محترم غلام مرتضیٰ صاحب اللہ ذوالجلال رات دن حافظ صاحب دی ڈرائیو میں کرنے والے اللہ میرے ویر نو بھی صحت عطا فرمائے ہون تسی بھی انشاءاللہ چند منٹ انشاءاللہ شاعر اسلام حضرت مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب یہ بھی تو ہم سمجھ لو بھی جگان واسطے ہی آئے نے کہ تاکہ حافظ صاحب دا بیدار تسی چستی نال ذرا سن سکو بیداری نال تسی سن سکو تو میں دعوت دیاں گا جناب محترم عبدالوہاب صدیقی صاحب کہو کیا بات ہے بھی ماشاءاللہ رجا چھڑے دے گھر دے پیر جڑے نا ماشاءاللہ وہ ہولے ہوندے لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز دیتا ہے قاری صاحب نو ساڑے پائی جانو ہاشم رحیم صاحب نو اللہ پاک کے نا دی عمر مزید برکتہ فرمائے کبو آمین یار